بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام آپ سب کو آج کے سبق 11 سے 20 میں خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے یہ آج کے سبق کی دہرائی سے آپ کو کافی چیزیں یاد بھی آ جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو آگے کام بھی آئیں گے. ابتدا کرتے ہیں سورۃ اخلاص سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ جاننے کے اہم الفاظ ہیں وہ میں صرف دہرا دیتا ہوں. آپ نے صرف اس کا ترجمہ مجھے بتانا ہے. کل کا ترجمہ کیجیے. کل کہہ دیجیے احد احد اکیلا صمد بے نیاز صمد بے نیاز بے نیاز. اور کفو جو ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ برابری. اس میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدیت کا جو ہے اقرار ہمارے سے کرایا کہ وہ اپنی ذات میں، صفات میں اور اپنی جو ہے تمام اختیارات اور حقوق میں یکتا ہے. یعنی اس کا کوئی نہ تو ہمسر ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اس کی یہ چاروں صفتیں جو ہے کامل ہیں. یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں کیا ہیں. حقوق جی، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات. اس صورت کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر نماز کے بعد ایک بار اسے پڑھا کرتے تھے، جبکہ مغرب اور فجر کے بعد جو ہے آپ اسے 3 بار پڑھا کرتے تھے. تین بار پڑھتے ہیں. اور ایک کبھی کبھی الجھانے کے لیے سوال آ جاتا ہے لم یلد کا مفعول بتائیں، تو اس کا مفعول ہے یولد. یولد یہ جو ہے یلد اور یولد جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے وہ ہے فاعل اور مفعول. یہ یاد رکھیں. مطلب کیا ہے؟ یلد وہ جنتا ہے یا جنے گا، لم یلد اس نے نہیں جنا. اس کا بھی کبھی کبھی ترجمہ آ جاتا ہے. دوسری صورت جو ہے سورۃ الفلق ہے. سورۃ الفلق میں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں یا کام کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے تو الفلق کا جو ہے ترجمہ رب الفلق میں فلق کا ترجمہ. فلق کے کیا معنی؟ صبح کے. شاباش. اور اس کے اندر دوسرا لفظ ہے النفاسات. النفاسات کے کیا معنی ہیں؟ گرہن مارنے والیوں کے. اور فاسق، اس میں فاسق کا بھی لفظ آیا ہے. اندھیرے غاسق کا لفظ آیا ہے. غاسق کے چلے معنی بتائیے. اندھیرے کے. فی العقد، عقد کا لفظ آیا، اس کے کیا معنی ہے؟ گرہوں میں. ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہ موضعتین کا حصہ ہے. موضعتین یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس، ان کو موضعتین کہتے ہیں. اس کی خوبی یہ ہے جو شخص رات کو ان کو پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کرے، ان کے ہاتھ پھیرے، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی پناہ میں لے لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معمول یہ تھا کہ جب آپ بستر پر تشریف فرما ہوتے رات کو سونے کے لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے جسم پہ جو ہے نا وہ پھیرتے تھے. دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ سورۃ اخلاص کے ساتھ ساتھ موضعتین کو بھی ایک بار پڑھتے، جبکہ فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا آپ کی سنت سے. اور چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اس میں جو لفظ ماں آیا ہے اس کے 3 معنی. جب یہ ماں فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے نہیں، جیسے ماں خلقہ نہیں پیدا کیا اس نے. حرف کے ساتھ آئے تو اس کے معنی بھی ہوتے نہیں، جیسے ماں فی نہیں اس میں. اور جب یہ کیا کے معنی میں آتا ہے تو ہوتا ہے ماں دینوں کا،
یہ اس کی مثال ہے. تیرا دین کیا ہے، یعنی یہاں کیا کے سوال کے معنی میں ہے. اور جب یہ من شر ما خلق کی مثال ہم لیتے ہیں تو اس میں اس کے معنی ہے جو. تو یہ آپ نے ماں کے 3 معنی یہاں یاد رکھنے ہیں. کیا، نہیں اور جو، یعنی کیا، جو اور نہیں، یہ 3 جو ہے ماں کے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے من. من کے 2 معنی آتے ہیں. کون بتائے گا؟ پلیز کوئی کون؟ بتا دیجئے، سامنے لکھے دیے. کون اور جو. جی. اور مثال کیا السلام ہے؟ علیکم کون؟ سر، آواز بہت کم آ رہی ہے پلیز. من ربو کا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ. اچھا، اس صورت کا خلاصہ یہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں نا آپ یاد رکھیں، یہ اکثر وہ ہوتی ہیں کبھی کبھار پوچھی جاتی ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے یہ کسی اہم زندگی کے موقع میں آپ کو کام آئیں گی. کبھی آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہوں گے تو آپ کو اچھا وہ جو ایک صورت پڑی تھی اس کا یہ خلاصہ تھا اور یہ اس کام کے لیے تھا. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں. اگلی صورت جو ہے وہ صورت الناس ہے. یہ اس میں جو ہے اہم الفاظ صرف میں دیکھ لیتا ہوں، وہ آپ بتائیں گے مجھے کہ ان کا کیا ترجمہ ہے. مالک الناس، ترجمہ بتائیے. لوگوں کے بادشاہ. لوگوں کے بعد. ویری گڈ. الخناس، الخناس کا ترجمہ کیجئے. چھپ کر حملہ کرنے والا. ہاں، اس میں ہے الوسواس. الوسواس کا کیا معنی ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا. ڈالنے والا، یہ فاعل ہے. اور یووسوس اگلا لفظ ہے یووسوس. جو وسوسہ وسوس ڈالتا جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ وسوسہ ڈالتے ہیں. اصل میں دونوں کے معنی ایک ہی ہے، لیکن وہ وہاں پہ فائل کی حالت میں آئے، یہاں پہ فعل کی حالت میں استعمال. اچھا، ایک اور چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے صدور. یہ صدور جو ہے یہ کیا لفظ تینوں کے. کیا معنی ہے؟ سینا. جمع کا صدر اس کا واحد ہے اور صدور جمع ہے. تو اس کا جو اہم لفظ ہے سر اس کا ڈیفرنس کیا بتایا آپ نے؟ وسواس اور یو وسوس کا ابھی بولا. دونوں کے ایک ہی معنی ہے. یہاں آپ جی. اس وقت کے لیے جو وسوسہ ڈالنے والا، آپ وسواس. زیادہ گہرائی میں نہ جائیے. لفظ جو میں بتا رہا ہوں بس اس کو نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے بتایا تھا، اور جب آپ کتابیں کھولیں گی میں آخر میں جاتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے. پلیز یا تو انمیوٹ کر لیجئے یا پھر جب بات نہ کیجئے. میں تو ویسے ہی کمزور آواز میں بول رہا ہوں، بیمار بندہ، تو وہ میری آواز دوسروں کو ویسے ہی نہیں جا رہی ہے. تو آپ کم از کم ان کو تو موقع دے دیں جو سننا چاہ رہے ہیں. یہ ایک لفظ بڑا اہم ہے جو آیا ہے. یہ 3 حالتوں میں آتا ہے. جب یہ میم پہ زبر اور لام پہ زیر کے ساتھ آئے مالک، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ. اور جب یہ میم اور لام دونوں پہ زبر کے ساتھ آئے تو ملا، یعنی ملائکہ جس کی جمع ہے فرشتہ کے معنی. اور جب یہ میم لام سے مل کر آئے ملکیت، اور اگر میم کے ساتھ الف آ جائے اور لام پہ زیر تو مالک. اب آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، کیونکہ ایگزام میں چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اکثر بھول جاتا ہے، خود ہمیں بھول جاتا ہے. تو یہ کبھی کبھار کسی ایک نہ شیخ میں آیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. کبھی وہ مالک کی شکل میں آئے گا، کبھی ملائک کی شکل میں آئے گا، کبھی ملک کی شکل میں آئے گا. تو آپ نے یہ تینوں معنی یاد رکھنے ہیں، اور اس غور کو، سوال کو غور سے دیکھنا ہے کہ آیا یہ مالک لفظ آیا ہے، ملک آیا ہے، ملک آیا ہے، کیا آیا ہے. تو یہ 3 جو ہے اس کے ترجمے اور تینوں کی مختلف حالت کو آپ نے اچھی طرح اپنے کتاب سے دیکھ کے یاد کریں. اس کا خلاصہ یہ ہے بالخصوص وسوسوں کے شر سے بچنے کا جو فارمولہ. یہ جو دونوں آیتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بہت اہم ہیں. ان کے پڑھنے والے پہ سے مصیبتیں، جادو، تکلیف یہ دور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام چیزوں سے، انسانوں سے، جنوں سے اور شر، جادو
اور جو جتنے برائی ہیں ان سے بچا لیتے ہیں. تو اس کو یاد کریں اور رات کو کم از کم سوتے ہوئے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے دم کریں, جسم پہ پھیر لیں, اور صبح اٹھیں تو اسی طرح کم از کم صبح ہر نماز کے بعد ایک بار اور فجر اور مغرب کے بعد ان کو 3 بار پڑھیں. اگلی صورت ہے والعصر. یہ بہت اہم صورت ہے قرآن کی, اور اس کے جو اہم نکات آپ نے یاد کرنے ہیں اس میں پہلا تو لفظ آ جاتا ہے لفی خسر. اس کے ٹکڑے کیجیے اور معنی بتائیے. لفی خسر جی لا فی اور خسر 3 ٹکڑے ہوں کیا گے. معنی ہوا؟ لا فی اور خسر. لا کا مطلب البتہ, فی جی. میں, خسر خسارہ یا نقصان. Good. اور والعصر کے کیا معنی ہے یا اثر کے کیا معنی؟ اثر من زمانہ, اور جب ول لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے ترجمہ کریں. زمانے کی قسم. واو قسم کے لیے اور العصر زمانہ. زبردست. اور ایک لفظ اس میں آیا ہے صالحات. اس کا کیا مطلب؟ نیک, اور مؤنث کے لیے آیا نیک. تو یہ جو ہے یہ اس کے اہم الفاظ ہیں. اثر ہے, تفریق خسر ہے, آمنو ہے, صالحات ہے. باقی وہ جو ہے وہ تواصو کبھی کبھی آتا ہے یا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کا خلاصہ آنا چاہیے آپ کو کہ اس میں اس کا خلاصہ کیا کوئی بتا سکتا ہے والعصر کا؟ جی خسارے سے بچنے کے لیے سب لوگ خسارے میں ہیں اور صرف صرف 4 لوگ جو ہیں وہ نہیں اس سے بچے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت ہمیں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے عمل کرنے اور برائی سے روکنے کا درس دیتی ہے. یہ ہمارے ایمان کے 4 بنیادی شرائط جو کہ 2 انفرادی اور 2 معاشرے کے ساتھ ہیں ان کا بتاتی ہے. یعنی یہ فرد اور معاشرے کے تعلق کی جو ہے وہ صورت ہے. اس صورت میں ایک لفظ آیا تھا لا, لقد یا جیسے لفی آیا. یہ اگر اسم کے ساتھ آئے لام تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے للہ ہے, اللہ کے لیے, لہو اس کے لیے. اور اگر یہ فعل کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ, جیسے لی یتدبرو تاکہ وہ غور کریں, لی یتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے مل کے تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ تحقیق, جیسے لقد البتہ تحقیق تاکید کے لیے, لفی جیسے ابھی ہم نے اس میں پڑھا تھا البتہ میں تاکید کے لیے. تو یہ لفظ تاکید یا لام تاکید کہلاتا ہے. لیکن اسم کے ساتھ اس کے معنی کے لیے فعل کے ساتھ تاکہ کے معنی اور لام کے ساتھ جو ہے البتہ تحقیق یا تاکید کے لیے ہوتے ہیں. تو اس کا مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. اور دوسری بات جو اس میں یاد رکھنے کی ہے, فرد اور معاشرے کا تعلق, یعنی وہ کون سی صورت ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ ہم سب مل جل کے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, تو وہ کون سی ہے؟ سورۃ نصر. سورۃ نصر اس کے اہم پوائنٹ ہم کر لیتے ہیں. چلیے پہلا لفظ جو ہے نصر. نصر نصر کے کیا معنی ہے؟ مدد, اور مدد. ہاں, لیکن جب جا کے ساتھ ازا آئے تو اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ازا جا, جب آ جائے. ایزا آ جب جائے, جا آ جائے, ازا جا نصر. جب آ جائے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے. افواجہ کے کیا معنی ہے؟ افواجہ مدد. نہیں, افواجہ افواجن فوج در فوج. کی جمع فوج در فوج در فوج, گروہ در گروہ. سب کے جو ہے ٹکڑے کیجیے اور معنی بتائیے. فسب بے حمدے ہے نا, تو یہ فسب اور سبھی پاکی بیان سبھی کا ترجمہ مطلب کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا. پس پاکی بیان کرنا. ٹھیک. ٹکڑے کتنے ہوئے؟ یہ کیجیے, بس پاکی بیان کیجیے. 2 ٹکڑے. شکریہ.
सूरत उल काफरून जो है ये बड़ी अहम सूरत है, और इस सूरत में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि दीन के अंदर जो है मसलत की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने ये नहीं कह देना कि जी बस ठीक है तुम अपना काम करो, मैं नहीं, आपने अपनी कोशिश करनी है, अपनी तबलीग जारी रखनी है और अल्लाह से मदद मांगनी है और अल्लाह के साथ जो है जुड़ के अपने आप को जो है दूसरों के असर और शर से बचाना है। तो इसके अंदर जो है अहम चीज़ें जो आपने मुझे बतानी है, वो पहले तो ये बताइए, कुल ये तो पढ़ लिया था, ये अगला है या अय्यो करके मैंने क्या है, या अय्यो, या अय्युहा, जी हर्फ निदा है है। और अंतुम के क्या मानी है यहाँ पे, वला अंतुम है, अंतुम और तुम वला तुम सब पूरा ले लें। सब वला अंतुम के टुकड़े करें और मानी बताएं। वा ला और ला ना और ना तुम। और इसके अंदर एक लफ्ज आया आबिदून, ये क्या चीज है भाई, इसका तर्जुमा करें और इबादत बताएंगे करने क्या है। वाले। इबादत इसम करने हरफ वाले, है, इसम फाइल। ठीक है, हरफ है, इसम में क्या है, सर इसम फाइल है और इबादत करने वाले। जबरदस्त। अब अबद तुम का तर्जुमा कीजिए। तुमने इबादत की। इबादत की। इसकी भी अहमियत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फजर और मगरिब की सुन्नतों में सूरतुल काफरून और सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। ये सुन्नत है, आपके लिए बहुत आसानी है। आप जब भी फजर और मगरिब की सुन्नतें पढ़ते हैं तो उसमें सूरत अल काफरून और सूरत अल इखलास पढ़े तो गोया आप एक सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं या एक सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। और आपने अपने सहाबा को ये कहा था कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़कर सोगे तो शिर्क से बरी कराओ पाओ। यानी देखें, दो काम की बातें आज हमें पता चल गई। एक मौज़तीन की कि उससे जो है अल्लाह ताला जो है हमें तमाम शरूर और तमाम जो है वो फसाद और जादू टोने इनसे बचाता है, और दूसरा ये है कि ये पढ़ के सोएंगे तो शिर्क से बच जाएंगे। तो कितनी आसान चीज़ है और आसानी दीन में रखी है। तो ये काम की इसकी थी। अब इसका खुलासा ये था, दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं है। अब ये एक आयत आ गई है, इस आयत को पहले हम सुनते हैं फिर उसके बाद तर्जुमा करेंगे। अच्छा, इसमें के टुकड़े कीजिए और मायने बताइए। अंज़लनाहु के टुकड़े और मायने बताइए। इसके दो टुकड़े हैं। अंज़लना उतारा हमने, हु इसको। हु से क्या मुराद है? उसको किताब, किताब कौन सी? कुरान, कुरान पाक। आने मजीद। आपने जब भी कुरान पाक पढ़ते हैं, किसी भी चीज के आप टुकड़े करते हैं तो उसमें उसका ताल्लुक पीछे या आगे कहीं होगा, वो आपने ढूंढना होता है कि अल्लाह ताला किस चीज की कभी अल्लाह ताला अपनी तरफ उसका इशारा कर रहे होते हैं, कभी अपने नबी की तरफ कर रहे होते हैं, कभी किसी वाक़े की तरफ कर रहे होते हैं, कभी किताब, इसी तरह जिसका जिक्र आ रहा होता है उसकी तरफ होती है। तो उसको जोड़ने के लिए ये बहुत अहम चीज है इसमें। दूसरी चीज जो इसके अंदर है इलाई का, जी इसके टुकड़े करिए और तर्जुमा बताइए। इलाई का, इला इला और का, के तरफ का, आप। वेरी गुड। ये हर्फ जर है जो ज़मीर के साथ आया है। और उसके बाद है इसमें उलुल अलबाब, इसका क्या मतलब है? उलू वाले, अलबाब अकल वाले, लुब वाले, अकल वाले, यानी वो लोग जो इस किताब में गौर व फिक्र करते हैं, जो अल्लाह की आयत में जो है उसका जिक्र करते हैं, नसीहत करते हैं, वो अकल वाले हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि अकल अगर हमें चाहिए, हम अक्लमंद बनना चाहते हैं तो हमें इस किताब को गौर से पढ़ना पड़ेगा, इस पे जो है फिक्र करनी पड़ेगी, इसके ऊपर जो है तदब्बर करना पड़ेगा। किस चीज़ पे? आयात पे, अरबी आयात पर कुरान की अरबी को समझना और ज़रूरी आसान है। तदब्बर गौर करना, तज़क्कुर होता है नसीहत हासिल करना, अपनी ज़िंदगी में इसकी बातों पर अमल करना ताकि दीन और दुनिया की सारी बरकतें हासिल हों। कुरान से जो हमारा रिश्ता है, ताल्लुक है, वो चार चीज़ों से है। खास है, शख्सी ज़ाती है, तयशुदा प्लान है, मुतालिक टेलमेंट। कभी कभी
پوچھنے میں ان چار میں سے تین بتا کے چوتھا خالی چھوڑ دیا جاتا ہے. فرض کر لیں وہ کہتے ہیں جی قرآن سے جو ہے ہمارا تعلق جو ہے راز شخصی طے شدہ ڈیش ہے. اب ظاہر ہے چوتھی چیز کیا رہے گی؟ متعلق. تو یہ چاروں چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی تین جو ہے وہ بتا کے چوتھی پوچھی جائے تو آپ بتا سکتے ہیں. تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. تعلق تو معلوم ہو گیا. اب یہاں یہ ہے کہ یہ تعلق ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، تدبر کا طریقہ کیا ہے. تین چیزیں: مطالعہ، تصور، احساس. یہ اس پورے کورس کی بنیاد ہے کہ آپ کسی حصے کو قرآن کے پڑھیں، غور توجہ کریں، پھر اس کا تصور کریں، جو کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا پتہ چل رہا ہے، اور پھر احساس کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. لائن بنائیں، دعا مانگیں. اس کی طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ دعا کریں، ہر عمل سے پہلے جو ہے دعا کریں. ایک گزرے ہوئے وقت اور ہفتہ جو ہے اس کا احتساب کریں کہ جی کیسا اچھا گزرا، برا، کیا غلطی ہوئی، کیا جو ہے اچھا کام کیا، اور اس کو دیکھتے ہوئے اگلے آنے والے دن اور ہفتے کا پلان بنائیں. قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. وہ حقوق کیا ہے؟ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا. یہاں میں آپ کو تین چیزیں بتاتا ہوں یہ کوئز کے حساب سے. نمبر ایک، جتنے آپ کے اس بات ہیں کتاب میں، یہ جو آپ کی بک 1 ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کے ہر سبق کے آخر میں 10 سوال دیے ہوتے ہیں. سبق کو پڑھیں، پھر ان 10 سوالوں کو پڑھیں. اس کے بعد آپ کا یہ ایک ورک بک ہے، یہ آپ کے پاس سافٹ کاپی بھی ہوگی. اس ورک بک کے آخر میں بھی کچھ سوالات مڈ کوئز اور جو ہے کوئز فائنل کے حساب سے جو ہے وہ ایک پیٹرن سیمپل دیے ہوئے، انہیں دیکھیں. اور تیسری چیز جو آپ کو مدد دے گی، یہ جو آپ کو ہر لیسن کی سر ریکارڈنگ بھیجتے ہیں یا جو ہے وہ سلائیڈیں بھیجیں PDF، ان کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ کم از کم وہ جو PDF آپ کو 20 اسباق کی ملی ہیں ان کو دیکھیں، اور ہر سبق کے آخر کے سوالات کو دیکھ لیں. اور جو اب تک آپ کا ہوم ورک کوئز کی شکل میں آیا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوگا لنک میں، اس کو دیکھ لیں. تو انشاءاللہ 70 سے 80% جو ہے نمبر تو آپ کے آ گئے. باقی وہ ہر ایک کا ہوتا ہے 80-90 کون لیتا ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے. آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کریں گے اتنا ہوگا. لیکن یہ کم از کم 3 کام اگر آپ کر لیں، کتاب کے لیسن کو پڑھیں، اس کے آخر کے سوالوں کو غور سے دیکھ لیں، اور جو ہے یہ جو ہوم ورک کی کتاب ہے اس کے آخر میں جو آپ کو دیے ہوئے ہیں یا ایکسرسائز میں جو دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں. اور جو PDF آپ کو 20 لیسن کی ملی ہے ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو ایک دن میں آپ انشاءاللہ 70-80% تو آرام سے. اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ کم سے کم آپ 50% تو لے لینا، یعنی والے اس اسٹیج پہ تو آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قرآن پاک میں کہ یہ یاد کرنا بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، جیسے ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا وہ آیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ حوالے کی ریفرنس ہے. اسے آپ سے پوچھا سکتا ہے کہ آپ کیسے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جو ہے قرآن پڑھنا یا سمجھنا یاد کرنا آسان ہے. تو یہ صورت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور حدیث شریف ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تعلم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا پلیز؟ سیکھنا، تعلم، اس نے علم حاصل سیکھا. کرنا. تعلم کے معنی ہے سیکھنا، تعلیم لینا، تعلیم پڑھنا، لینا. تعلیم علماء جو اس کو سیکھا ہے. یہاں ایسے مراد کیا ہے؟ قرآن شریف ہے. تو یاد رکھیں حدیث شریف میں بھی آتا ہے. پلیز ابھی تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ آپ سب کو آتا ہے کہ بہت اچھا آتا ہے. مجھے پتا ہے ہم بھی اسی کلاس میں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ سب جو ہے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بہت بلکہ ہم سے بہتر پڑھ رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں تجربے کی، کچھ چیزیں، اور خاص طور سے جب سر آپ کو پڑھاتے ہیں نا، پڑھاتے وہ گور کی کوئی بات کہہ جاتے ہیں، اس کو نوٹ کیا کریں. وہ ان کا